الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنك الذین، آپ غم نہ کریں، غمگین نہ ہو جائیں ان لوگوں کے لیے یسارعون فی الکفر، جو کفر میں جانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم تؤمن، اور ہرگز وہ ایمان نہیں لائے، قلوبہم، ان کے دل، ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے، ہادو، جو کفر کرنے کے بعد یہودی بنے، سماعون للکذب، وہ خوب سنتے ہیں جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین، ایسی قوم جو نہیں سنتے تو دوسروں کے لیے، لم یاتو کا، جو آپ کے پاس نہیں آئے، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب میں سے رد و بدل کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات کی طرح اس آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا ہے اور یہود کی مذمت بیان کی ہے۔ یہود دراصل پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام جب آئے نہیں تھے تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ ربا، جس نبی کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، اسے بھیج دے۔ یہ اس وقت دعائیں کرتے تھے جب یہ مشرکین مکہ سے لڑتے تھے اور شکست کھاتے تھے، یا کسی اور جماعت سے لڑتے شکست کھاتے تو پھر یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ جو آخری نبی ہے وہ آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر کے، نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ مل کر کے تمہیں شکست دیں گے، یہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اور سلسلہ چلا آ رہا تھا نبوت کا یہود میں سے، تو انہوں نے کہا پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام بھی ہمارے قوم میں سے آئیں گے، لیکن پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام قریش میں سے آ گئے۔ اب اس حسد، اس انا، اس بغض کی وجہ سے انہوں نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کا انکار کر دیا، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی، تجھے یہ اس طریقے پہچانتے ہیں جس طرح کی بڑے مجمع کے اندر اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہو، یہ اس طریقے سے آپ کو پہچانتے، اس طریقے سے انہوں نے آپ کی نشانیوں کو پڑھا ہے، لیکن یہ انا، حسد اور بغض کی وجہ سے آپ کی نبوت سے انکار کر دیتے کہ ہماری قوم میں سے یہ نبی کیوں نہیں آیا۔ اب پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین دلاسا دے رہے ہیں۔ یہ بڑے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے کہ لوگ دین سے بیدار ہو جائے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام مایوس ہو جائے، تو یہ ان کی شرارتوں پر اللہ رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، اے نبی، اے محمد علیہ السلام، لا يحزنک، آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایمان لاتے یا ایمان نہیں لاتے، آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ دین اسلام پر عمل کرنے والا نہیں کرنے والا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ بلغوا انی ولو آیا، جو آپ کے پاس پہنچے آپ اسے آگے پہنچا دو۔ آپ کا کام یہ ہے، آپ کے بارے میں آپ سے ان کے متعلق کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، اللہ رب العالمین سے خود پوچھے گا۔ آپ غم نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں، یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر کے اندر جانے میں جلدی کرتے ہیں، یعنی صبح کو اسلام قبول کیا، پھر شام کو یار یہ دین سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ ایسا تھا کہ لوگوں کو اس سے بدظن کرنے کے لیے کہ یار وہ بھی اگر یہ دین صحیح ہوتا تو وہ صبح اسلام قبول کیا، شام کو وہ کافر ہو گیا، یہودی بن گیا، نصرانی بن گیا، یہ صرف اس وجہ سے کہ اسلام سے لوگ بیدار ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، آپ پریشان نہ ہو جائے۔ اسی آیات کے اگلے حصے میں جو آپ کل پڑھیں گے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، جس کے نصیب میں اللہ رب العالمین نے ہدایت لکھی نہیں ہے تو وہ آپ کیسے اس کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہو، یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبنا، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے، جبکہ ان کے دل جو ہے نا وہ کفر میں لپٹے ہوئے ہیں، وہ کفر کے ساتھ ہے، یہ اپنے منہ سے یہ بات کرتے ہیں، وہ بھی دین اسلام کو اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے معاذ اللہ۔ فرمایا کہ من الذین ہادو، جو لوگ یہودی بنے، سماعون للکذب، ان کی خاصیت کیا ہے کہ یہ جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، یہ ایک بات پر نہیں ٹکتے، دوگلا پن ہے۔
فرمایا کہ سماعون لقوم آخرین، ایسے لوگ جو آپ کے پاس ابھی تک نہیں آئے، یا لم یاتوک، آپ کے پاس ابھی نہیں آئے۔ اور ان کی ایک اور مذمت بیان فرمایا کہ یحرفون الکلم من بعد مواعظہ، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ان کو تحفہ ملا، کلام ملا، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں شریعت ملی، اس شریعت کے اندر یہ رد و بدل کرتے ہیں، اس کو اپنی جگہ سے پھیر کر کے اس جگہ دوسری چیز لے کر کے آتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال آپ پیچھے سماعت فرما چکے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، ایک معاملہ ہے کہ ایک یہودی نے زنا کر دیا، یہودیہ نے اسے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ پیارے حبیب نے پوچھا ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کی سزا ہمارے دین میں تو مکالہ وکالہ کرنا ہے۔ جبکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، انہیں بتایا کہ اپنے عالم اور اپنی کتاب کے ساتھ آئے۔ جب آئے تو دیکھا وہ پڑھ رہا تھا، پڑھے کون سی آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ تمہارے لیے سزا لکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے یہ طریقہ منتخب کر رکھا ہے۔ تو جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، یہودیوں سے مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان سے کہیے جو کتاب پڑھ رہے اس کتاب کے اوپر جو ہاتھ رکھے اس ہاتھ کو ہٹائے۔ ہاتھ ہٹایا تو وہی سزا تھی جو دین اسلام کے اندر تھی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا یہ شروع سے یہ مشن رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو جائے، آپ اطمینان رکھیں، آپ کا جو کام ہے آپ کرتے رہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔